آج 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی صورت پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ جس چیز کی حاجت کے لیے دعا مانگو گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جس کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میری حاجات بھی پوری ہو جائیں، میں بھی اپنے بچوں کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں، میں بھی اچھے اور مہنگے کپڑے پہن سکوں۔ تو آج موقع ہے، آج 21 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی حاجات پوری ہو گئی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج ہر کوئی مصروف ہے۔ اس مصروفیت کے دور میں آج وہ ازمودہ اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھ کر آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور رب کریم سے جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور وہ پیسے کو پیسہ سمجھتے ہی نہیں۔ اخراجات اتنے کہ ہم سوچ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ رب کی دین ہے۔ جب رب کی ذات ان کو عطا کر سکتی ہے، ان کو گاڑیوں، بنگلوں، کاروں کا مالک بنا سکتی ہے، تو پھر آپ کی حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ آپ بھی رب کے بندے ہیں۔ آج مانگ لو، آج رب سے خزانے لوٹنے کا، آج رب سے من پسند فیصلے کروانے کا، من پسند حاجات پوری کروانے کا، اپنی ہر بات رب کریم سے منوانے کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آج 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے۔ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، آج لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ ہم رات کو یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کام ہو جائے گا، صبح اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کو کامیابی پر یقین ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل سے کسی نہ کسی رکاوٹ سے آپ کا کام رہ جاتا ہے۔ اس طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب رکاوٹ بن جاتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ آج 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیے۔ میرا رب ہر طرح کی رکاوٹوں، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب ضرور عطا فرمائے گا، اور بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا کرتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کی ذات جو ہر وقت اپنی رحمت کی بارش برسانے کو تیار ہے۔ آج بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آج 13 ربیع الثانی اور جمعرات کا دن ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو نہیں دے سکتے، 1 منٹ رب کعبہ کا یہ ذکر نہیں کر سکتے، رب کا یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آخر دن بہت خاص دن ہے، اور یہ دن بہت ہی خاص ہے۔ اگر کوئی بھکاری فقیر جو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، ایک ایسا بندہ جو مایوس ہو چکا ہے، جو تھک ہار چکا ہے، جو بڑے بڑے اعمال کر کے تھک چکا ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا ہو، آج 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ دیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ کی جو حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یوں محسوس کیجیے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ وہ وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی طرف آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام وہ اسم اعظم ہیں جو سب سے طاقتور ہے، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ رب کریم سے مانگ۔ یا اللہ یا سلام کو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، جسے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ آج جب قرآن مجید کی باری آتی ہے، اس کی ہر زبر، زیر، پیش، شد، مد پر نیکیاں دگنا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیے، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ جانتے ہیں تو آج 3 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلام کو پڑھا، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ قبولیت کا دن آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورہ اخلاص کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل کعبہ رب کعبہ کی صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے۔ یہ صفت ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے۔ جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اچھے سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔
یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جھولی پھیلا کر یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی، بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر جو کچھ مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب انعامات سے جولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ خدا را وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔